اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ میں آج کے اس بیان کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے، غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ حاضرین، جس طریقے سے پوسٹر کے ذریعے سے آپ لوگوں تک شاید یہ اطلاع پہنچائی گئی ہوگی کہ آج گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے لیکچر ہال میں خوف الہی میں بہنے والے آنسو اس عنوان پر خطاب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ خوف الہی سے بہنے والے آنسو، خوف الہی سے نکلنے والے آنسو۔ یہ جو خوف ہے، یہ خوف ایک کیفیت کا نام ہے۔ انسان جب خوف کی کیفیت میں آتا ہے تو بعض دفعہ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کیا کر رہا ہے، خوف کے مارے۔ چھوٹے بچوں کو ٹیچر کی مار کا خوف، ورکر اور نوکر کو تنخواہ کٹنے کا خوف، کھانا بنانے والی بیگم کو اس کے مزے کا خوف کیسا لگے گا؟ جو لڑکی کو دیکھنے آنے والے ہیں اس کو یہ خوف کہ پسند کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ تم گاڑی پہ جا رہے ہیں، ٹریفک پولیس والا کھڑے ہوا ہے، چالان کا خوف۔ خوف
ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ انسان وہ پرٹیکولر سچویشن کے اندر اپنے آپ کی کیفیت کو ایسے ڈھال دیتا ہے کہ اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے وقتیہ طور پہ. اور بعض خوف ایسے ہوتے ہیں کہ خوف سے انسان آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلوا دیتے ہیں. ذرا چھوٹے 3-4 سال کے بچے کو سامنے لاؤ اور زور سے آواز میں اس سے بات کرو, آپ کی آواز کے خوف سے تھراتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو نکال دے گا, نمی آ جائے گی آنکھوں میں. یہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے انسان کی. اور یہی خوف کا تذکرہ کرنے لگے ہیں کہ اللہ کے خوف سے, خوف الہی سے, رب العالمین کے خوف سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں آخر. آئیں اس سلسلے میں 2-3 بڑی اہم باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. خشیت, خوف, ڈر, یہ ہم معنی ہے تقریباً, حالانکہ سارے الفاظ کے مطلب الگ ہے لیکن معنی تقریباً سملر ہے. خوف, ڈر, خشیت, یہ سارے ہم معنی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. کس کے لیے؟ ان کے واسطے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا نصیحت کرنا ان کے لیے فائدہ مند پہنچائے گا. نبی کی صحیح حدیثیں ان کو فائدہ پہنچائیں گی, نبی کی سنتیں ان لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گی. مانی تبع, جو آپ کی اتباع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے دل سے, جو یہاں سے دل میں ارادہ رکھتا کہ نبی کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہو, تو پھر آپ کی جو ہے نا, آپ کا نصیحت کرنا, آپ کا ڈرانا ان کے لیے فائدہ. انما تنذروا, آپ کا ہدایت کی طرف بلانا, آپ کا سبق دینا. مانی تابع الذکر وخشی الرحمن, جو اطاعت کی جو ہے نا خواہش رکھتا ہے, وخشی الرحمن بالغیب, اور غیب میں رحمان سے ڈرتا ہے, پھر اس کے لیے فائدہ مند ہوگا. فبشرہ, مغفرت, آپ خوشخبری سنا دیجئے, بمغفرۃ واجر کریم, ان کے لیے مغفرت کا اور بہترین اجر کا آپ ان کے لیے خوشخبری سنا دیجئے. غیب سے, رحمان سے ڈرنے والے بندے. وخشی الرحمن بالغیب, لوگوں میں ہوتے ہیں تو بھی اللہ سے ڈرتے ہیں, تنہائی میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں, کوئی دیکھ رہا ہے تب بھی اللہ کا خوف سینوں میں رکھتے ہیں. جب اکیلے میں, تنہائی میں کوئی انسان, کوئی مخلوق دیکھنے والی نہیں ہوتی, ان کی تنہائیاں بھی اللہ کے خوف میں ہوتی ہیں. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم, پھر آپ ان کو خوشخبری سنا دو کہ پھر ان کو اللہ معاف بھی کر دے گا اور بڑا اجر عطا کرے گا. اللہ اکبر. کیا فائدہ ہے اللہ کا خوف اختیار کرنے کا؟ غیبانہ. فبشر مغفرۃ, پھر ان کے واسطے مغفرت ہے, معاف, جو معاف, جن کو اللہ معاف کر دے, اللہ کی قسم پھر وہ خوش و خرم ہو جائے گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سورہ نازیات میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو اللہ کا خوف اختیار کرنے والے ہیں, جو اللہ کا ڈر اختیار کرنے والے ہیں, جو اپنے سینوں میں سارے ڈروں کو نکال کر نمبر 1 اللہ کی خشیت کو, اللہ کے خوف کو رکھنے والے ہیں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, پھر ان کا اصل ٹھکانہ جنت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, سورہ رحمان پڑھتے نہیں بار بار, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے سے, چاہے وہ عبادت کا مسئلہ ہو, چاہے وہ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مسئلہ ہو, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, پھر اللہ ایسا خوف رکھنے والوں کو قیامت کے دن 2 جنتوں کا وعدہ کرتا ہے. اللہ اکبر. 2 جنتیں. عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 2 جنتوں سے مراد
दो बाग है, दो बाग। एक बाग मुकम्मल सोने का बाग है, जिसकी सारी चीजें सोने की हैं, जिसकी दीवारें सोने की हैं, जिसके खाने के बर्तन सोने के हैं, हर एक चीज वो जन्नत की सोने की जन्नत है। और दूसरी जन्नत चांदी की जन्नत है, जिसकी हर चीज जन्नत में चांदी की बनाई गई है। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह से खौफ खाते हुए अल्लाह के सामने घबराते घबराते डरते डरते खड़ा होता है, तो फिर अल्लाह उसको सोने और चांदी की जन्नतें अता करता है। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, ये खौफ और खशियत के मुतालिक। और सही बुखारी के अंदर एक वाकया नकल हुआ है, अल्लाह का खौफ यहां सीने पे होगा ना, ठीक है तुम्हारा अमल थोड़ा है, मसला नहीं, ठीक है तुम्हारा ईमान थोड़ा कमजोर है, ठीक है तुम्हारा इस्लाम थोड़ा ठीक है तुम हो, लेकिन अगर तुम्हारे वो थोड़े ईमान के साथ तुम्हारे और हमारे सीनों के अंदर अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ शामिल हो जाएगा, तो फिर अल्लाह क्या करता है। देखो आप, सही बुखारी के अंदर वाकया नकल हुआ है। क्या वाकया है आप देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, पिछली उम्मतों में एक शख्स ऐसा था जिसने अपनी औलाद से कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देना, मुझे दफनाना नहीं, मुझे मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देना और समंदर के बीचों बीच मेरी लाश के टुकड़ों को फेंक देना। अल्लाह के नबी कहते हैं उसकी औलाद ने उसकी वसीयत पर अमल किया, मरने पर टुकड़े टुकड़े कर कर उसकी लाश को समंदर में बहा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे वापस जिंदा करके सवाल किया, बंदे जरा बता आखिर ऐसा अमल करने की वजह क्या बनी, क्या रीजन था कि तू ये चाहता था कि तू मरने के बाद तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे समंदर में डाल दिया जाए। वो बंदा कहता है, अल्लाह मैं अपने आमाल से परेशान था, मैं तेरे खौफ की वजह से ये अमल पे आमादा हो गया। अल्लाह तेरा डर था कि कल तेरी हुजूर में आना है, मेरे अमल सही नहीं है, लिहाजा टुकड़े टुकड़े कर कर मुझे मछलियां खा जाएंगी, मैं खत्म हो जाऊंगा। अल्लाह तेरे खौफ की वजह से मैंने ये अमल किया है। तो अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला वो बंदे से फरमाता है, जा बंदे, जिस खौफ की वजह से तूने ये अमल इख्तियार किया, जा हम तेरे अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं, तेरे सारे गुनाहों की मग़फ़िरत। अल्लाह का खौफ दिल में होगा तो फिर अल्लाह कहता है, फबश्शिर हो बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। जो अल्लाह का खौफ इख्तियार करेगा, अल्लाह उनको खुशखबरी सुनाता है मग़फ़िरत की। ये क्या डर है देखो आप, ये आंसू जो निकलते हैं, इंसान रोता है ना, इंसान के पैसे में लॉस तो रोता है इंसान की तिजारत में लॉस रोता है, इंसान कामयाब नहीं हो सका दुनिया के कोई मरहले में रोता है इंसान। आओ सुनो ये हदीस, तिरमिज़ी की सही रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जहन्नम में दाखिल नहीं होगा यहां तक के जानवरों का दूध जो निकला है वापस थनों में चला जाए। क्या मिसालें दी जाती है ना इस्लाम के अंदर, कुरान में और बहुत जगहों पर अल्लाह तबारक व तआला ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसालें दी। कहा ये लोग ऐसे हैं गुनाहगार, बदकार, मुनाफिक, ये उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक सुई के नाके में से ऊंट ना गुजर जाए। मिसाल है, क्या भला सुई के नाके में से ऊंट गुजर सकता है? मुमकिन है क्या? ना मुमकिन है ये बात। ऐसे ही जैसे बकरी का दूध निकला, ऊंट का दूध निकला, ऊंटनी का दूध निकला, गाय का दूध थानों से निकला, वापस जाना महाल है, मुमकिन नहीं है। अल्लाह के नबी कहते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, कहा अल्लाह के नबी ने, वो शख्स जहन्नम में नहीं जाएगा यहां तक के जानवरों का निकाला हुआ दूध वापस थानों में चला जाए। या रसूल अल्लाह कौन? कहा वो आंख वाले, आंखों से अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू निकलते हैं। अल्लाह अकबर। रोता है ना इंसान, रो भाई, रोना चाहते हो तो रो, लेकिन अल्लाह के खौफ की वजह से रो। ये बेकार के दुनिया के नाटकों के पीछे मत रो तुम। माए बहनें हैं हमारी, सोना चांदी जेवर कपड़ा, ये इसके पीछे ना रो तुम, दुनिया के आराशों के पीछे ना रो, दुनिया की ख्वाहिशों के पीछे ना रो, दुनिया की नेमतों पे ना रो। रोना है तो अपने गुनाहों की नदामत पर, अल्लाह के खौफ से अल्लाह के सामने रो तुम।
پھر اللہ جہنم میں تمہیں داخل نہیں کرے گا اگر تم رو گے. ذرا دیکھو پچھلی دفعہ کب رویا اور کیوں رویا تھا. امی کے مرنے پر رویا, ابا کے مرنے پر رویا, بھائی کے مرنے پر رویا. ہاں ٹھیک ہے بھائی, انسانی فطرت ہے, رو, مسئلہ نہیں. کیا اللہ کے خوف سے بھی کبھی رویا زندگی کے اندر؟ کیا یہ آنکھوں سے اللہ کے خوف سے بھی آنسو نکلتے ہیں کبھی ہمارے؟ اللہ اکبر. یہ خشیت الہی سے بہنے والے آنسوؤں کا مسئلہ ہے. او ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 2 قطرے اور 2 نشان بڑے محبوب ہے. 2 قطرے اور 2 نشان مجھے بڑے محبوب ہے. کہا یا رسول اللہ کیا؟ کہا 2 قطرے, ایک وہ قطرہ جو اللہ کی خوف کی وجہ سے انسان کے آنکھوں میں سے آنسو نکلتا ہے, وہ آنسو کا قطرہ, اور اللہ کی راہ میں بہایا گیا خون کا خطرہ مجھے بہت پسند ہے. 2 قطرے. 2 نشان کیا ہے؟ ایک وہ نشان جو فرائض ادا کرتے ہوئے انسان کے جسم پر لگتا ہے, فرض ادا کرنے کی وجہ سے. کوئی فرض ادا کرتے ہوئے جو انسان کی جسم پر, چاہے وہ نماز کا نشان ہو, کسی اور فرض ادا کرتے ہوئے کا نشان ہو, وہ نشان اللہ کے نبی کو پسند ہے. اور دوسرا نشان وہ جب انسان جہاد میں جائے اور اس کو مار لگے, وہ زخم کا نشان اللہ کے نبی کو پسند ہے. ذرا پسند ٹٹولو اپنی اپنی. تمہارے کو کیا پسند ہے؟ تو ان کو بڑا موبائل پسند ہے نہیں. تمہارے کو کیا پسند ہے؟ میرے کو بڑی گاڑی پسند ہے. تمہارے کو کیا پسند ہے؟ میرے کو برانڈڈ کپڑے پسند ہے. یہ ہماری پسند ہے صاحب, یہ ہماری اپنی پسند ہے. نبی کی پسند دیکھو کیا آپ. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی بڑی مشہور روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کا دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. کیا بولتے صاحب؟ گرمی کے دن شروع ہو رہے ہیں نہیں, ذرا سا گرمی بھپکی, انسان غٹاغٹ ٹھنڈا پانی پینا شروع کر دیا نہیں. اے سی, پنکھے, ایئر کولر, راستے سے جا رہا, سائے دار راستے سے جانے کے, یہاں فلائی اوور کا راستہ, یہاں جاؤ, ٹھنڈی چھاؤں کی تلاش میں ہے. پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ دیکھو قیامت کا دن ہوگا, کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے. ان میں سے ایک وہ ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اللہ کی خوف کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے گا. اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں اسے جگا دے گا. یہ اللہ کی خوف کی وجہ سے رونا ہے. خشیت الہی میں, خوف الہی میں بہنے والے آنسو کیا ہمارے آنکھوں سے بہ رہے ہیں؟ کیا اللہ کی خوف سے رونا آتا ہے؟ کیا اللہ کی ہیبت سے, اللہ کی محبت میں کیا رونا آتا ہے یہ دل سے؟ یہ جانچنا ہر آدمی اپنے آپ کے اندر, یہ معلوم کرنا ہر آدمی. آؤ 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھ کر بات ختم کر دوں گا. نماز پڑھتا ہے انسان, کہاں کی نماز, کیسی نماز صاحب؟ عجیب و غریب مسئلہ ہے نماز کا تو ہمارا, عجیب و غریب مسئلہ ہے. کیا نمازیں ہماری, کیسی نمازیں ہماری, کہاں دماغ ہمارا, کہاں دھیان ہمارا؟ نماز میں آتے کھڑے ہیں, بعضوں کی نمازیں یہ سوچنے میں نکل جاتی کیا کروں, کہاں جاؤں, کس سے ملوں. تھوڑے ایسے آتے جو شرٹ کے بٹن لگا کے نہیں آتے کبھی زندگی میں, انہوں پوری نماز میں شرٹ سیدھا ہی کرتے رہتے. تھوڑے کنگھی کر کے نہیں آتے, نماز میں دھڑ کے داڑھی کو کنگھی کرتے رہتے. گھر سے کر کے نہیں آتے نا, تو نماز میں کرتے کنگھی, سیدھی کرتے رہتے داڑھی. ٹوپی نماز میں سیدھی کرتے, پوری نماز کھجانے میں, ٹوپی سیدھی کرنے میں, ان کو ادھر ہٹانے میں, یہ پوری نماز ہماری. یقین جانیے, آؤ سنو یہ حدیث. عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ میں نبی سے ملاقات کرنے کے لیے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. کیا دیکھتا ہوں, اللہ کے نبی نماز کی حالت میں ہے. ذرا دیکھو نماز کی حالت کیسی ہوتی, ذرا جانچو آپ کی میری نماز کیسی ہے آخر. کہتے عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو داؤد کی روایت ہے, میں پہنچا نبی سے ملنے کے لیے. کیا دیکھتا ہوں, نبی نماز کی حالت میں ہے, اور نبی نماز کی حالت میں رب تعالیٰ کے حضور میں دعائیں کرتے ہوئے رو رہے ہیں, اور نبی کے سینے سے ایسی آوازیں نکل رہی ہیں جیسے ہنڈیا میں سالن پکتا اور کھولتا ہے. اللہ اکبر.
کہا تھا نماز میں رونا اپنے کو؟ کہاں کا رونا؟ کون سی نماز صاحب؟ کب روئیں؟ کیسے روئیں نماز میں؟ دنیا نکلتی نہیں نا دماغ سے ہمارے، دنیا کے معاملات نکلتے ہی نہیں نا ہمارے دماغ سے۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ میں عمر بن خطاب کے پیچھے نماز پڑھا، دیر ہو گئی مجھے آنے کے لیے، آخری صف میں جگہ ملی، آخری صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھا ہوں۔ خلیفہ ہے عمر بن خطاب، سامنے عمر بن خطاب، سب سے پچھلی صف میں کون؟ یہ صحابی۔ کہتے ہیں میں نے نماز کی حالت میں عمر بن خطاب کی سسکیوں کی آواز سنی ہے۔ اللہ اکبر! سسکیاں کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا، نماز میں سسکیاں ہیں ان کی اللہ کے خوف سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ڈرتے ہیں رب تعالیٰ کے سامنے۔ وَمَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ کیا نمازیں ہوں گی نا اپنی؟ نبی روئے نماز میں، صحابہ روئے نماز میں، تابعین تبع تابعین محدثین ہمارے اسلاف روئے نمازوں کے اندر۔ اور انسان آج نمازوں کی وہ اصل کیفیت کو بھول ہی گیا۔ خشیت الہی سے بہنے والے آنسو۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ، قرآن کا معاملہ بڑا عجب ہے امت کے ساتھ۔ یہ قرآن کی کتاب، قرآن برکت حاصل کرنے کی کتاب، قرآن کی کتاب، نیا مکان، نئی دکان، قسم کھانے کی کتاب، جن شیطان اتارنے کی کتاب، کی کتاب ہے یہ برکت لانے کی کتاب ہے خالی ہمارے پاس نہیں، یہ انسانوں کو خوف الہی سے رلانے والی کتاب ہے اصل میں، یہ انسانوں کو اللہ کا خوف سکھانے والی کتاب ہے اصل میں، یہ کتاب وہ کتاب ہے جو ہم کو سکھاتی ہے کہ رب تعالیٰ کا مقام کیا ہے۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اللہ کے بندو، اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ ہی نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی کیا تلاوت۔ آؤ سنو، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی بلائے، عبداللہ ابن مسعود ادھر آؤ۔ آئے یا رسول اللہ حاضر ہوں، بتائیں۔ کہا اے ابن مسعود آج تم مجھے قرآن سناؤ۔ اللہ اکبر! قرآن سناؤ تم مجھے۔ کہا یا رسول اللہ قرآن آپ پہ نازل ہوا، قرآن آپ ہم کو سکھاتے ہیں، میں آپ کو قرآن پر۔ کہا ہاں مجھے دوسروں سے قرآن سننا زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر! ختم ہو گئی قرآن سننے کی کیفیت، پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھیلانے کی، سب ختم ہو گئی، قرآن سے تعلق ختم مسلمانوں کا۔ اندازہ نہیں مسلمانوں کو۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی بلائے، کہنے لگے میں سورہ نساء پڑھنا شروع کر دیا، میں سورہ نساء پڑھے جا رہا ہوں، میں پڑھے جا رہا ہوں سورہ نساء، اللہ کے نبی سنے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اے ابن مسعود اب رک جاؤ۔ میں نظر اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں؟ نبی کریم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے قرآن کی تلاوت پر۔ اللہ اکبر! ذرا بولو، دیکھو انسان کا دل ٹھس سے مس ہوتا کیا؟ انسان قرآن سنتے وقت میں ہلتا کیا جگہ سے؟ وہی جمائیوں پہ جمائیاں نماز میں، وہ ادھر ادھر کے خیالات، رب کا کلام جس کو سن کر نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ذرا سمجھو کیا خشیت ہے یہ قرآن کی، کیا جو ہے نا اللہ کا خوف ہے یہ اللہ کے کلام کے اندر۔ کیا کہا اللہ نے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ لوگو تم قرآن سن کے ٹھٹ سے مس نہیں ہوتے، تمہیں رونا نہیں آتا۔ لوگو یقین جانو اگر ہمیں قرآن کو ایک پہاڑ پر نازل کر دیتے یہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر! انسان سمجھتا ہی نہیں، انسان کو معلوم ہی نہیں کیا خوف اللہ کا، کیا کلام پڑھا جا رہا ہے،
کیا معنی مطلب ہے اس کا؟ کیا جہنم کی آیتوں پہ رونا آتا ہے؟ کیا جنت کی آیتوں پہ خوشی سے چاہت کا رونا آتا ہے؟ کیا جب اللہ کہتا ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، بندو تم نے اللہ کی قدر ایسی نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، کیا تمہیں ہیبت ہوتی ہے اس آیت پر؟ وَإِن تَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ، ڈر ہوتا ہے کیا کبھی؟ اللہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کی چاہے مغفرت کرے، اللہ کی مرضی، ڈر کے روتے کبھی؟ اندازہ ہی نہیں نا، قرآن سے ہمارا تعلق ایسا ہی ہے۔ کیا خوف، کیا خشیت، کیا خوف الہی انسان کے اندر ہونا چاہیے اور کیا ہے ذرا آپ دیکھو۔ یہ خوف الہی آنا ہمارے اندر، رونا، نرم دل والوں کی، ایمان والوں کی علامت ہے رونا۔ دل میں ایمان ہوتا ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، نرم ہو جاتا ہے ایمان والے کا دل، سخت نہیں ہوتا، سخت نہیں ہوتا ایمان والے کا دل، نرم ہوتا ہے۔ اسی لیے ذرا اسلام کی تعلیمات دیکھو آپ، کیسی تعلیمات ہے، نرم تعلیمات ہے۔ رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دو، 10 سال کے بچے کو مت مارو، 10 سال کے بعد نماز نہیں پڑھے تو مارو، کتنی نرم تعلیمات دیکھو آپ، نرم دل ہونا انسان کا۔ ایک نماز کی مثال ہے، قرآن کی مثال، ایک اور مثال لے لیں گے۔ ذرا خشیت کیا ہے معلوم تو ہو ہمیں، ذرا بات کا پتا چلے ہمیں کہ آخر یہ خشیت کیا ہوتی ہے، یہ خشیت کیسی ہوتی ہے، یہ خشیت کا معنی کیا ہے، سمجھے ہی نہیں ہم ابھی تک۔ کتنے جنازوں میں چلے گئے اب تک، کتنے مردوں کو دفنا دیے اب تک، کتنے لوگوں کی خبر کو کھود دیے ابھی تک، کتنے لوگوں کو غسل دے دیا ابھی تک، کتنے لوگوں کو کفن پہنا دیا ابھی تک، کتنے وقت قبرستان کو جا کے آ گئے، کیا وطیرہ، کہاں گئے تھے، کہاں ہیں، بہت دن کے بعد ملے، اب بھی ملو میت میں آ کے، پورا امکا ڈمکا پوری باتیں قبرستان کے اندر۔ سنو یہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کہتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، کہا ایک دفعہ ہم نبی کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہو گئے، پہنچ گئے قبرستان، کیا دیکھتے ہیں نبی کریم قبر کے کنارے بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں قبر کے کنارے بیٹھ کر۔ اللہ اکبر، تم روتے قبر کو جا کے؟ آج تو قبرستانوں پہ میلے لگے ہوئے ہیں، قبرستان پکنک کا اڈا بنے ہوا ہے آج مسلمانوں کے واسطے، ٹھیٹی ٹھاٹا، کھاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، تم پکا کے لاؤ، ہم پکا کے لاتے، کھاؤ کھلاؤ، یہ مسئلہ ہے مسلمانوں کے پاس آج۔ نبی ہے قبرستان میں، قبر کے کنارے بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت برا کہتے ہیں ہم نے دیکھا نبی اتنا روئے جہاں نبی بیٹھے تھے وہاں کی زمین کو ہم نے کچا پایا آنسوؤں کی وجہ سے، روئے نبی۔ نبی نے اپنے چہرے کو اٹھایا، ابن ماجہ کی روایت، اٹھا کر کہا لوگو اس کے لیے تیاری کرو، لوگو یہ قبر کے لیے تیاری کرو، لوگو یہ قبر میں جانے سے پہلے تیاری کرو۔ اللہ اکبر، یہ آنسو ہے انسان کے، نکلنا چاہیے انسان کے آنسو۔ رو تم بھائی، کوئی نہیں رکتا رونے سے تمہیں، رونا فائدہ مند ہونا چاہیے، بیکار کا رونا نہیں۔ کبھی بیوی پہ رو رہا، کبھی بیوی شوہر پہ رو رہی، کبھی اماں بابا اولاد پہ رو رہی، کبھی اولاد اماں بابا، یہ رونا لگے ہوا ہے، کیسا چل رہا، پریشانی سناتے، ہاتھ ٹائٹ ہے، جیبا ٹائٹ ہے، فلانا ہے، یہ انسان کی زندگی۔ کیا خوف، کیسا خوف بھائی، آخر کب آئیں گا، آخر زندگی میں سیریس کب ہوں گے، اپنے مقصد کو لے کے، اللہ کی عبادت کو لے کے، اللہ کے خوف کو لے کے کب ہوں گے آخر؟ یہ خوف میرے بھائی لے کے آؤ اپنی زندگی کے اندر، اللہ کا خوف اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے لوگوں کے ساتھ ہو، چاہے اکیلے میں ہو، چاہے لوگوں میں ہو، ہر جگہ ہر وقت اللہ کا خوف اپنے سینے میں شامل رکھو اور ہمیشہ یہ فکر میں رہو، اور جب بھی اکیلے میں نماز پڑھو تو تنہائی میں ضرور اللہ کے خوف سے رونا چاہیے ہر انسان اور مسلمان کو۔ تنہائی میں نماز پڑھ کے اللہ کے خوف سے رونا چاہیے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر رونا چاہیے انسان کو۔
اللہ کی جنت کی خوشی میں پانے کی خوشی میں رونا چاہیے انسان کو. اللہ کی ہیبت قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے, انسان کو رونا چاہیے اصل میں. یہ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تیرا خوف ہمارے سینوں میں پیدا فرما دے. اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے رونے والا ہمیں بنا دے. اللہ قیامت کے دن ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرما. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے.